السلام علیکم۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر ایک بل ٹیبل ہوا لینڈ ریفارم بل کے نام سے، اور اس پہ کل اسمبلی میں ڈیبیٹ بھی ہوئی۔ اور یہ بل جب سے آیا ہے تو عوام ہنزہ بالخصوص اور گلگت بلتستان کے عوام کے اندر ایک بہت بڑا مس کمیونیکیشن کا ہے، مس انفارمیشن کا ہے، پروپیگنڈا کا ہے، یا اس کو آپ فیک نیوز اس کو لے کے مختلف قسم کا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ تو میں آج اپنے طرف سے اور اپنے پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اپنے موقف بیان کروں گا، اور اس بل کے اصل نوعیت کیا ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے، اور یہ کیوں لازمی ہے، اس کے حقائق کیا ہے، ہم عوام کے سامنے رکھیں گے۔ بھائیو، آپ کو پتہ ہے کہ آج کا جو دور ہے یہ بالکل فیک نیوز سے بھرا ہوا ہے، پروپیگنڈا سے بھرا ہوا ہے، کانسپیرسی تھیوریز سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح بالکل سوشل میڈیا کے اوپر اس بل کو لے کے بہت زیادہ اس کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے۔ اس پہ بات کریں گے کہ کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، لیکن فی الحال یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بل کیوں لازمی ہے ہمارے لیے۔ اگر میں صرف ہنزہ ڈسٹرکٹ کی بات کروں تو ہنزہ ڈسٹرکٹ میں یہ بل اسی لیے لازمی ہے کہ جس طرح NHA نے ہمیں KKH کے کمپنسیشن میں رول آیا، اس کے میجرمنٹ میں رول آیا۔ کیوں رول آیا؟ کیوں کہ زمینیں ریکٹس کے اندر خالص سرکار ہے۔ میں اپنے ذاتی مثال دوں کہ 6-7 کنال زمین میری KKH پہ چلا گیا، اور ایک پٹواری نے اس کو 1 کنال اور کچھ مرلے میں جو ہے نا میجر کر کے شمار کر کے اور اس کا جو ہے نا کمپنسیٹ اس میں ریکٹس میں ڈال دیا، کچھ نہیں کر سکا۔ اسی طرح یہ بل اس پہ بھی افیکٹ کرتا ہے۔ عطاباد پروجیکٹس جو ہے، عطاباد جو بجلی گھر کا جو پروجیکٹ ہے 54 میگا واٹ، وہ کیوں نہیں بن رہا ہے؟ اسی لیے نہیں بن رہا ہے کہ اس کے اندر زمین جو ہے نا خالص سرکار ہے، اور ہم پبلک کہتے ہیں کہ ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے، اس کی کمپنسیشن چاہیے، اس میں ہمیں نوکری چاہیے، اس میں بہت سارے چیزیں چاہیے۔ اسی لیے وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، وہ پروجیکٹ نہیں چل رہا ہے۔ آئے بار اس کے بعد ہمارے خنجراو کے اندر ہمارا جو KVO بنا ہوا ہے، ہمیں اس کا پروٹیکشن چاہیے۔ ہم اس بل کو اس لیے لانے چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہ سارے چیزیں پروٹیکٹ ہو، تاکہ خنجراو کے اندر کوئی تھرڈ پارٹی پنجاب سے اٹھ کے یا کوئی ادارے کے لوگ آ کے اپنے مرضی سے کوئی کنسٹرکشن نہ کرے، کوئی کیمپ نہ لگائے۔ یہ اس لیے لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ آپ کے کسی نہ کسی ایک بندے کا خاندان میں سے گلگت کے اندر پلاٹ کھایا گیا، اڑایا گیا، غائب کیا، یا بائی لینڈ گریبرز نے اس کا انتقال کرا دیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں کہ ہمارے پاس جو ہے نا حق حاکمیت اور حق مملکت نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے اس بل کا بہت لازمی ہے کہ یہ بل جو ہے نا یہ پاس ہو، اور یہ رائٹس یہ عوام کے پاس آ جائیں۔ اب رہی بات کہ اس بل کا آگے جا کے ہمیں کیا ضرورت ہے۔ آگے مائن اینڈ منرل کا کہانی آنے والا ہے۔ اس میں اگر آپ کے پاس حاکمیت اور حق مملکت نہ ہو تو بھائی کسی نے جو ہے نا آئی کر کے XYZ نے آ کے آپ کے پہاڑ کو لیز کر کے جانا ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ آپ اس میں فریق ہی نہیں بن سکتے اس لیز میں۔ خالص سرکار ہے بابا، ایک گورنمنٹ ہوگا، گورنمنٹ پاکستان، دوسرا جس نے لیز کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمیں لازمی ہے، ہمارے لیے یہ اس لیے لازمی ہے۔ پھر رہی بات کہ آپ نے بات کی، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ DC کو جو ہے نا وہ وائسرائے ہند بنائے اور خود الیکٹڈ نمائندہ پیون بن کے۔ بھائی ایسا نہیں ہے۔ DC کے پاس کوئی ایک انچ زمین اپنے نام پہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ DC، AC، تحصیلدار، نائب تحصیلدار، یہ جو پورا ہیرارکی ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو جو سسٹم ہے، ان کا کام ہے صرف بک کیپنگ کرنا، میجرمنٹس کرنا،
میجرمنٹ جو ہے نا کوئی عام بندہ تو نہیں کر سکتا، اس نے پٹواری نے کرنا ہے، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اس کے کلوز کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ اس میں الیکٹڈ بندے، الیکٹڈ جو ریپس ہوں گے آپ کے، وہ نمبردار ہو سکتے ہیں، آپ کے یونین کونسلر ہو سکتے ہیں، آپ کے ڈسٹرکٹ کونسلر ہو سکتا ہے، آپ کا جو ایم ایل اے ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو آپ سمجھیں، اس کو ہضم کریں، اس کو براڈر اسپیکٹ میں دیکھیں اور آؤٹ آف دا باکس جا کے دیکھیں. اب ایک بات اور ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ بھائی پرنسلی اسٹیٹس جب تھے ہنزا اور نگر، تو میر آف ہنزا اور میر آف نگر نے جو ہے نا قائد اعظم کے ساتھ ایک انسٹرومنٹ سائن کیا تھا، اس کو انسٹرومنٹ آف ایسوسیشن کہتے ہیں. بھائی وہ جو انسٹرومنٹ تھا نا، وہ جو انسٹرومنٹ تھا وہ بھٹو نے ختم کیا تھا، 74 میں اڑا دیا تھا، خالصہ سرکار کا خاتمہ ہوا تھا. تو آپ کہیں گے کہ اب کس طرح ہے؟ بھائی 74 میں اس چیز کا خاتمہ ہو گیا، 78 میں بھٹو کو ہینگ کیا گیا، اور بھٹو کے ہینگ کرنے کے بعد 4 مہینے کے اندر ضیاء الحق نے دوبارہ خالصہ سرکار گلگت بلتستان کے اوپر لاگو کیا تھا، اور وہ دن آج کا دن ہے، یہ چل رہا ہے. سمجھ آئے ابھی؟ تو آج پھر ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف، دوبارہ وہی موقع ہے 74 والا. جن کے مفادات اس میں ہیں، پرسنل مفادات ہے، وہ تو چیخیں گے، لیکن جو جمہوری حق سوچ رکھتے ہیں، جو تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھنے کی گنجائش یا ایبلٹیز رکھتے ہیں، وہ میرے خیال میں میری بات سے ایگری کریں گے. تو بھائی ہم نے اس بل کا جو ہے، ہم نے اس بل کو سپورٹ کرنا ہے، ہم نے اس بل کو پاس کرنا ہے. اس میں آج بھلے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو، یا مجھے بذات خود فائدہ نہ ہو، میرے پارٹی کو بذات خود فائدہ نہ ہو، لیکن یہ عوامی مفاد کا بل ہے، یہ عوامی انٹرسٹ کا بل ہے. تو ہم بینگ اے ڈیموکریٹک پارٹی، یہ ہمارا نعرہ تھا، ہم نے اس نعرے پہ پچھلے پورے الیکشن لڑا ہے، یہ ہمارا موٹو تھا. تو آج آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کیا اتنی جلدی تھی کہ آپ نے جو ہے یہ ایجنڈا میں نہیں تھا تو آپ اس کو اسمبلی میں لائے ہو؟ بھائی یہ 9 سال سے یہ جو ہے نا فائلوں میں پڑا ہوا تھا، آپ کے ریونیو کے اندر پڑا ہوا تھا، وہاں سے یہ 9 سال لگے اس کو اسمبلی میں آنے کے لیے. اور یہ پچھلی حکومت میں بھی آئے تھے، خالد خورشید نے بھی اس کو ڈرافٹ کیا. میرے کئی نظروں سے گزرا تھا کہ اظہار ہنزائی نے کہیں پہ ٹویٹ کیا ہے کہ یہ بل جو ہے نا یہ ڈرافٹ ہوا، بالکل ہوا تھا ان کے دور میں، لیکن اس میں بہت سارے لوپ ہولز تھے، اس میں بہت ساری کمی تھے. ہم نے صرف اس کو صحیح کیا ہے، اور آگے بھی ہوں گے، آگے بھی امینڈمنٹس اس میں جو ہے نا ہوں گے. جس طرح یہ بات کرتے ہیں ٹیکنیکل باتوں کے یا ورڈنگز کا یا گرامیٹیکلی، یہ چیزیں بہت چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن جو ہمارا اس کا اصل مقصد ہے عوام کو حق مملکت اور حق حاکمیت دینا، وہ ہم دیکھے رہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ہنزا اس بل کی بالکل حمایت کرتی ہے، اور جو ہم سے جتنا ہو سکے ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے ہر شق کو، ہر سیکشن کو ہم پبلک کے سامنے لائیں گے، ڈیفینڈ کریں گے، اور حق حاکمیت اور حق مملکت کو ہر ایک بچے کو جو ہے نا ہم اس کو